ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے 10ویں تاریخ تک اس کو عشرہ ذی الحجہ کہا جاتا ہے، یعنی عشرہ کے ذی الحجہ کے 10 دن۔ اس کی حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے، یہاں ہر عمل کا ثواب عام دنوں کے بنسبت بڑھ جاتا ہے، چاہے روزہ ہو، نماز ہو، نوافل ہو، تلاوت ہو، تسبیحات ہو، ذکر و اذکار ہو۔ تو اس لیے ان دنوں میں اس کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے تمام عبادات کا، اور ان دنوں میں ایک روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، اور جو یوم عرفہ کا روزہ ہے وہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، تو جتنا ہو سکے انسان ان دنوں میں عبادات، ہر قسم کے عبادات وہ کثرت سے کرے۔ ان دنوں کے جو خاص اعمال ہے، ایک تو ان میں نفلی روزے اور تمام عبادات کا اہتمام کثرت کے ساتھ۔ دوسرا، جو لوگ قربانی کرتے ہیں ان کے لیے بال اور ناخن نہ ترشوانا، اس سے پہلے اپنے بال اور ناخن کاٹ دیے جائیں تاکہ حاجیوں کے ساتھ ایک مناسبت پیدا ہو جائے۔ حاجی حضرات اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ بار بار حرمین کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ مجھے ان مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرمائے، لیکن ایک آدمی اپنے فقر و غربت کی وجہ سے اس سعادت کو حاصل نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے یہ سہولت رکھی کہ آپ کم از کم اتنا کر لو کہ حاجیوں کی مشابہت اختیار کر لو، اللہ وہ انوارات اور برکات جو وہاں ان کو ملتے ہیں وہ آپ کو بھی ملیں گے۔ اور وہ یہ ہے کہ بال اور ناخن نہ ترشواؤ، بلکہ پہلے اسے کٹوا لو۔ اور یہ کوئی واجب نہیں ہے، مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی شخص پہلے نہ کٹوا سکا اور پھر اس کے بال اور ناخن زیادہ بڑھ چکے ہیں، جو کراہت کی حد میں داخل ہو رہے ہیں، تو وہ کٹوا سکتا ہے، لیکن پہلے سے اس کا اہتمام کر لیں تاکہ ان دنوں میں آپ کو بال اور ناخن نہ کٹوانے پڑے۔ پھر جو لوگ قربانی نہیں کرتے تو ان کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ بھی اگر بال اور ناخن نہیں کٹوائیں گے تو انشاءاللہ ان کو بھی اجر ملے گا۔ تیسرا عمل وہ ان دنوں میں تکبیرات تشریق ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور یہ جو تکبیرات تشریق ہیں یہ 9ویں ذی الحجہ کے فجر سے 13ویں ذی الحجہ کے عصر تک، یہ قدر بلند آواز سے مردوں کے لیے پڑھنا واجب ہے، اور خواتین کے لیے آہستہ آواز میں۔ مردوں کو تو یاد آ جاتا ہے، اس لیے کہ جب شروع کرتے ہیں تو مسجد میں پڑھ لیتے ہیں، لیکن خواتین کو یاد نہیں رہتا، تو وہ یہ ہے کہ جہاں وہ نماز پڑھتی ہے اس کے سامنے لکھ کر لگا لیں تاکہ یہ تکبیرات تشریق وہ کر سکیں۔ اور اسی طرح چوتھا عمل اس میں جو خاص عمل ہے وہ قربانی کا ہے۔ قربانی کے بارے میں تو ہم بتا بھی چکے ہیں اور مسائل بتاتے بھی چلتے ہیں۔ تو بہرحال ان دنوں میں عبادات کا کثرت سے اہتمام، ان دنوں میں خاص کر روزے کی فضیلت، اور پھر بال اور ناخن نہ ترشوانا، اور پھر اس کے بعد تکبیرات تشریق۔ قربانی کے متعلق مسائل ہم بیان کرتے رہتے ہیں۔ عام طور پر ہوتا یہ کہ جو ہمارے ساتھی باہر ہوتے ہیں وہ ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ میری قربانی آپ پاکستان میں کریں، یا ہم کہہ دیتے ہیں کہ آپ باہر کر دیں۔ تو جو لوگ ملک سے باہر رہتے ہیں اور ان کی قربانی آپ پاکستان میں کر رہے ہیں، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ دونوں ملکوں میں عید کا دن ہو۔ مثلا اگر سعودیہ کی عید ہم سے 1 دن پہلے ہے تو وہ ہماری قربانی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارے ہاں ابھی عید کا دن نہیں ہوا، اور ہم تیسرے دن سعودیہ والوں کی قربانی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں جو تیسرا دن ہوگا وہاں وہ چوتھا دن ہوگا، وہ قربانی کا دن نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک مثال ہے کہ یہاں بھی عید کا دن ہو، وہاں بھی عید کا دن ہو، چاہے پہلا ہو یا دوسرا ہو یا تیسرا ہو۔ تو اگر کسی ملک میں ہم سے 1 دن پہلے عید ہو رہی ہے تو اگر ہم ان کی قربانی کریں گے تو وہ ان کا دوسرا دن ہوگا، ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن ہم تیسرے دن ان کی قربانی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تیسرے دن ان کے ہاں عید نہیں ہے۔ وہ ہماری طرف سے قربانی کر رہے ہیں تو پھر وہ پہلے دن نہیں کر سکتے، اس لیے کہ پہلے دن ہمارے ہاں عید نہیں ہوتی۔ پھر گاؤں دیہاتوں کے اندر جو قربانی کا وقت ہوتا ہے تو وہ طلوع فجر کے بعد ہی شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ نے جانور وہاں بیچ دیا ہے اور قربانی کا دن وہی ہے تو طلوع فجر کے بعد وہ آپ کی قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن شہر میں یاد رکھیں، شہر میں اگر کسی ایک جگہ بھی عید کی نماز ادا ہو گئی تو پورے شہر میں قربانی کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ قربانی کرنے والے کا عید کی نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ نے ابھی عید کی نماز نہیں پڑھی اور آپ کی قربانی شہر میں ادا ہو گئی ہے تو آپ کی قربانی ہو جائے گی، لیکن شرط کیا ہے کہ پورے شہر میں کسی ایک جگہ بھی اگر عید کی نماز
ادا ہو گئی تو آپ کی قربانی وہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح قربانی کے جانور ذبح کرنے والا جو ذابح ہے اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، اور اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جو گلیوں میں قصائی گھومتے رہتے ہیں ان کے مذہب کا پتہ نہیں ہوتا۔ ان دنوں میں عیسائی بھی آ جاتے ہیں، ہندو بھی آ جاتے ہیں، اور ہم اپنے جانور ان سے ذبح کرواتے ہیں۔ تو اگر کسی کے بارے میں آپ کو کنفرم علم نہیں ہے تو آپ اپنے جانور کو خود ذبح کریں، اور یہ کہ اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے آپ چھری چلا دیں تو رگیں آپ خود کاٹا کریں، یا کسی ایسے شخص سے کہ جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے، جیسے محلے کا کوئی ساتھی ہے، اگر آپ خود ذبح کرنا نہیں جانتے ان سے کہہ دیں، وہ آپ کو جگہ بتا دیں گے، آپ خود چھری پھیر دیا کریں۔ یا یہ کہ کسی اور سے آپ ذبح کروا لیں، لیکن جس شخص کے مذہب کے بارے میں آپ کو علم نہ ہو اس سے آپ جانور ذبح نہ کرایا کریں۔ پھر جانور ذبح کرنے میں چونکہ جیسے ملحدین کا اعتراض میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کہتے ہیں یہ ظلم ہے، تو اگر آپ حقیقت کے اعتبار سے دیکھیں گے تو واقعتاً یہ بات رحم کے خلاف معلوم ہوتی ہے کہ ہم کسی جانور کی جان لیتے ہیں، لیکن اس جانور کی جان لیتے وقت ہم کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مجھ پہ اعتراض کرے تو میں کہہ سکوں میں اللہ کے نام پہ ذبح کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے اس کی اجازت دی، اللہ نے میرے لیے اس کو غذا بنایا ہے، اور اللہ کے نام پہ اللہ کی رضا کے لیے میں اس کو ذبح کر رہا ہوں۔ اب اللہ نے اس کو آپ کی غذا کیوں بنایا؟ تو کہا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، وہ جس کو چاہے مخدوم بنائے، جس کو چاہے خادم بنائے۔ تو یہ دونوں الفاظ بسم اللہ اللہ اکبر کہنا یہ ضروری ہے، اور اگر کسی نے صرف بسم اللہ کہا تو بھی کافی ہے، اور اگر صرف اللہ اکبر کہا تو بھی کافی ہے، لیکن دونوں کہنا یہ شریعت کے مطابق اور سنت کے عین مطابق ہے۔ اگر کوئی شخص تکبیرات کہنا بھول جاتا ہے، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کہنا بھول جاتا ہے تو بھی جانور حلال رہے گا، لیکن اگر کوئی قصدن چھوڑ دے تو پھر جانور حرام ہو جائے گا، اور جانور ذبح نہیں ہوگا، قربانی نہیں ہوگی۔ بھولنے سے ہو جائے گی، قصدن چھوڑنے سے نہیں ہوگی۔ ایسے ہی قصائی جب ذبح کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ اپنا ہاتھ رکھ لیتے ہیں، ذبح کرنے والے ہم خود ہوتے ہیں، تو قصائی پر بھی لازم ہے اور ذبح کرنے والے دونوں پر لازم ہے کہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہیں۔ اگر دونوں میں سے کسی ایک نے نہیں کہا اور قصدن چھوڑ دیا، مثلا آپ کہتے ہیں کہ قصائی نے کہہ دیا کافی ہے، قصائی کہتے ہیں کہ آپ نے کہہ دیا کافی ہے، تو بھی جانور حلال نہیں ہوگا۔ اسی طرح قربانی کے جو ایام ہیں وہ 10 ذی الحجہ، 11، 12 یہ 3 دن ہے، اور اس میں دن کو بھی ذبح کر سکتے ہیں، رات کو بھی ذبح کر سکتے ہیں، لیکن علماء نے رات کے ذبح کرنے کو مکروہ لکھا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رات میں چونکہ اندھیرا ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ذبح کرنے میں کوئی غلطی ہو جائے، لیکن اگر کسی نے کر لیا تو جانور ذبح ہو جائے گا۔ اور 12ویں ذی الحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے جانور کا ذبح کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی جانور ذبح نہ کر سکا تو وہ اس کو صدقہ کر دے، اس لیے کہ قربانی کی قضا نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص امیر ہے اور اس نے جانور خریدا اور اس کا جانور گم ہو گیا یا مر گیا تو اس پر لازم ہے کہ وہ دوسرا جانور خریدے اور اس کی قربانی کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص غریب ہے اور اس کے اوپر قربانی لازم نہیں تھی اور اس نے جانور خرید لیا تو اس پر اب قربانی واجب ہو گئی۔ اب یہ جانور وہ لازماً ذبح کرے گا، وہ اس جانور کو تبدیل نہیں کر سکتا، اور جس پر قربانی واجب ہے اس نے بھی اگر کوئی جانور خریدا تو اس کے لیے بھی مناسب یہی کہ اسی جانور کو ذبح کرے، وہ اس کو تبدیل نہ کرے۔ اگر اس نے تبدیل کر کے اگلے سستا جانور خریدا تو جو پیسہ اضافی آئے وہ اس کو صدقہ کرے۔ لیکن اگر جانور گم ہو جاتا ہے، یہ مسئلہ بڑا عجیب ہے۔ اگر امیر آدمی نے جانور خریدا، وہ جانور گم ہو گیا، اس نے دوسرا جانور خریدا تو امیر آدمی کے اوپر دوسرا جانور خریدنا لازم ہے۔ لیکن اگر غریب نے جانور خریدا اور وہ جانور مر گیا تو اس پر دوسرا جانور خریدنا لازم نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ پہلا جانور بھی مل گیا، یہ جانور بھی ہے اور پہلا بھی مل گیا، تو امیر آدمی صرف ایک کی قربانی کرے گا اور غریب آدمی دونوں کی کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امیر آدمی پہ جو قربانی آئی ہے نا، وہ اس کے صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے آئی ہے، اور غریب آدمی پہ جو قربانی آئی ہے وہ اس کے خریدنے کی وجہ سے آئی ہے۔ تو اب پہلا والا بھی اس نے خریدا، دوسرا والا بھی اس نے خریدا، تو اب اگر غریب آدمی تھا اور اس نے 2 جانور خریدے تو اب پہلا بھی مل گیا، تو اب اس پر
دونوں کی قربانی لازم ہوگی۔ لیکن اگر وہ آدمی یہ ہے کہ امیر ہے تو اس کے اوپر صرف ایک جانور کی قربانی لازم ہوگی۔ بہرحال قربانی کی جانور کی دیکھ بھال کرنا، اس کی خدمت کرنا، اور پھر قربانی کے جانور کا اگر کوئی منافع آپ کو مل رہا ہے، مثال کے طور پر جانور دودھ والا ہے، دودھ دے رہا ہے، یا اس کی کھال ہے، یہاں تک کہ جانور کے ساتھ جو رسی اور جو پٹے وغیرہ ہوتے ہیں تو اس کو بھی صدقہ کر دیا جائے۔ قربانی کے جانور سے متعلقہ جتنی چیزیں ہیں اس کو آپ اپنے استعمال میں نہ لائیں، بلکہ ان کو آپ صدقہ کر لیجئے، اور اس کا دودھ وغیرہ بھی آپ کسی غریب اور کسی مستحق کسی مسکین کو دے دیں۔ قربانی میں جتنا اخلاص ہوتا ہے اتنی ہی قربانی اللہ رب العزت کے دربار میں زیادہ قابل قبول ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ قربانی کے جانور میں اپنے شرکاء ساتھ ملاتے ہیں، تو میں نے پچھلے جمعے میں بھی آپ حضرات سے یہ گزارش کی تھی اور اب پھر گزارش کر رہا ہوں کہ جو لوگ اجتماعی قربانیوں میں حصہ لیتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ کا جو بھی نظریہ ہے، لیکن اگر آپ کی آمدنی مشکوک ہے یا حرام ہے اور آپ قربانی کے جانور میں شریک ہو گئے تو جتنے لوگ اس میں شریک ہوں گے ان سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی، اور اس کا ذمہ دار وہ شخص ہوگا کہ جو قربانی میں شریک ہو چکا ہے۔ تو اس لیے قربانی کے لیے صاف ستھرے اور حلال مال کا اہتمام فرما لیا کرے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق